الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 15 شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم ساکن کے قواعد آج ہم بیان کریں گے۔ میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں ہم 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کا قاعدہ پڑھیے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ میم ساکن ہو اور اس کے بعد نہ با ہو اور نہ میم ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو اظہار شفوی ہوگا۔ اور میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن وہ ہوگا جس کے اوپر جزم ہوگا۔ حمزہ نون زبر ان، تا میم پیشتم، انتم، اس کی ہجے جو ہم کرتے ہیں نا نارمل، تا میم پیشتم، تو اس کی ہجے اس طرح سے نہیں ہے، اس کی ہجے درست اس طرح سے ہوتی ہیں۔ تا میم میم پیشتم، انتم میم وا پیش مغ، انتم مغ لام زیر لی، انتم مغلی، میم واو پیش مو، انتم مظلمو، نون زبرنا، انتم مظلمون۔ اب یہاں پر ہم قاعدہ سمجھ لیتے ہیں میم ساکن کا، کیونکہ ہم نے آج میم ساکن کا بیان پڑھا ہے تو تھوڑا قاعدہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیے، میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد میں دوسرا میم ہے، اور ہم قاعدہ کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اب توجہ سے دیکھیے، آپ میم ساکن ہے اور اس کے بعد میں دوسرا میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے آپ یہ پورا دیکھ لیجئے، اس سب میں ادغام شفوی ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ اس کو آپ توجہ سے دیکھ لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے۔ جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں تو آپ اس چیز کا لحاظ رکھیے گا کہ میم ساکن کے بعد میں دوسرا میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اسی پر قیاس کر لیجئے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، علم تا، را زبر را، علم ترا۔ اب یہاں پر بھی میم ساکن کا قاعدہ دیکھ لیجئے، ایک منٹ۔ میم ساکن کا قاعدہ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کون سا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہاں پر میم ہے اور اس کے بعد میں تا ہے۔ ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا؟ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد میں با اور میم کے علاوہ تو نہ با ہے اور نہ میم ہے، کوئی بھی حرف ہو تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر میم ساکن کے بعد میں نہ تو میم ہے اور نہ ہی با ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے یہ ہیں، دیکھ لیجئے، ان تمام میں دیکھ لیجئے، میم ساکن کے بعد میں نہ با ہے اور نہ میم ہے تو ان تمام میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ یہاں پر نہیں کریں گے۔ جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں تو اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ قاعدہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئیے اگلا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کاف نون پیش کن، تا میم پیشتم، کنتم، با زیر بی،
کنتم بی، ہا کھڑا زیر ہی، کنتم بھی۔ آئیے اس قاعدے کو بھی سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ایک منٹ، اس قاعدے کو بھی ابھی ہم ذہن میں بٹھا لیں گے تو پھر آسان رہے گا۔ دیکھیے میم ساکن ہے اور اس کے بعد میں با ہے۔ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد حرف با ہو تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو دیکھیے میم ساکن کے بعد میں با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گنہ کریں گے۔ اسی طرح سے آپ یہ جو تمام الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے جہاں پر نشان کیا میم ساکن کے بعد میں با ہے تو ان تمام کے اندر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں تو اس بات کو پیش نظر رکھیے گا کہ میم ساکن کے بعد میں حرف با آ جائے تو وہاں پر گنہ کر کے پڑھیے گا، ایک الف ٹھہر کے پڑھیے گا۔ آئیے آگے کا کلمہ پڑھتے ہیں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا۔ اب یہاں پر بھی قاعدہ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم لگاتار پڑھیں گے۔ لاسٹ قاعدہ یہاں پہ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ان تمام میں دیکھیے آپ، ان تمام کے اندر میم ساکن ہے۔ میم ساکن اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو، تو میم کے اوپر جزم ہے، کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ ساکن ہو جائے گا۔ میم کے اوپر آ جائے میم ساکن، با کے آ جائے تو با ساکن، نون کے اوپر آ جائے تو نون ساکن، جس کے اوپر بھی آ جائے تو وہ ساکن ہو جائے گا۔ تو میم ساکن ہے، دیکھیے میم ساکن کے بعد میں نہ تو با ہے اور نہ ہی میم ہے۔ ہم نے کیا قاعدہ پڑھا ہے؟ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ تو اس کو آپ دیکھیے، اس میں اظہار شفوی ہوگا تمام کلموں میں، یہاں گنہ نہیں ہوگا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہم فیہا، واو زبر و، لام زبر لا، ولا، کاف میم پیش کم، کاف میم، میم پیش کم، ولکم، میم الف زبر ما، ولکم ما، کاف زبر کا، ولکم ما کا، سین با زبر سب، ولکم ما کسب، تا میم پیش تم، ولکم ما کسبتم، واو لام زبر ول، حمزہ میم زبر ام، والام را پیش رو، والامر، تا حمزہ زبر تا، تا زیر تی، تأتی، ہا میم زیر ہم، تأتیہم، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا زبر یا، بی آیا، تا دو زیر تین، تأتیہم بآیۃ اخفاء شفوی، تأتیہم بآیۃ، حمزہ میم زبر ام، ضاد کھڑا زبر ضا، ام ضا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، آتی، تا پیش تو، آتیتو، کاف میم، میم پیش کم، آتیتکم، میم نون زیر من، آتیتکم من، کاف زیر کی، آتیتکم من کی، تا کھڑا زبر تا، آتیتکم من کتا، با دو زیر بن، آتیتکم من کتاب، یہاں پر ادغام شفوی، آتیتکم من کتاب، لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا، لام دال زیر لد، لم یلد اظہار شفوی، لم یلد، عین زبر ع،
لام یا زبر لی علی کاف میم پیش کم علیکم واو علیکم با زبر با علیکم بی و بی با زیر بی علیکم بی واو زبر و علیکم بی و کاف یا زیر کی علیکم بی و کی لام دو زیر لن علیکم بی وکیل واو زبر و حمزہ میم زبر ام و ام طا را زبر طر و امطر نون الف زبر نا و امطرنا آگے چلتے ہیں فا زبر فا ہا میم میم پیش ہم فہم میم قاف پیش مق فہم مق میم زبر ما فہم مقما حا واو پیش حو فہم مقمحو نون زبرنا فہم مقمحون یہاں پر ادغام شفوی فہم مقمحون اب آگے چلتے ہیں لام زبر لا کاف میم پیش کم لکم دال یا زیر دی لکم دی نون پیش نو لکم دینو کاف میم پیش کم لکم دینکم اظہار شفوی لکم دینکم تا را زبر طر میم زیر می ترمی تا را زبر طر میم یا زیر می ترمی ہا میم زیر ہم ترمیہم با زیر بی ترمیہم بی حا زیر حی ترمیہم بحی جیم الف زبر جا ترمیہم بحجا را زبر را ترمیہم بحجارا تا دو زیر تن ترمیہم بحجارات یہاں پر اخفاء شفوی ترمیہم بحجارات حمزہ زبر آ لام میم زبر لم علم نون شین زبر نش علم نش راح زبر راح علم نشرح یہاں پر اظہار شفوی علم نشرح واو زبر وا ہا میم پیش ہم ہا میم میم پیش ہم وہم میم عین پیش مع وہم مع را زری وہم معری ضاد واو پیش ضو وہم معرضو نون زبرنا وہم معرضون یہاں پر بھی ادغام شفوی ہوگا وہم معرضون واو زبر و خا زبر خا وخا لام قاف زبر لق وخلق نون کھڑا زبر نا وخلقنا کاف میم پیش کم وخلقناکم حمزہ زا زبر از
وخلقناكم واو الف زبر وا وخلقناكم ازوا جیم دو زبر جن وخلقناكم ازواجا یہاں پر اظہار شفوی ہوگا وخلقناكم ازواجا واو زبر وا میم الف زبر ما وما ہا میم پیش ہم وما ہم با زیر بی وما ہم بی میم حمزہ پیش مو وما ہم بمو میم زیر می وما ہم بمؤمن نون یا زیر نی وما ہم بمؤمنین نون زبرنا وما ہم بمؤمنین حمزہ یہی یہاں پر بھی ایک قاعدہ سمجھ لیجیے یہاں پر بھی اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے وما ہم بمؤمنین حمزہ میم زبر ام صاد با صاد زبر صا ام صا با را زبر بر ام صبر نون الف زبر نا ام صبرنا یہاں پر اظہار شفوی ہوگا ام صبرنا لام زبر لا ہا میم میم پیش ہم لہم میم نون زیر من لہم من نون لام زبر نل لہم من نل حا سین پیش حس لہم من الحس نون کھڑا زبر نا لہم من الحسنى یہاں پر بھی ادغام شفوی ہوگا ہجے کرتے وقت خیال رکھیے گا لام زبر لا ہا میم میم پیش ہم اس طرح سے کیجیے گا اور ایک الف رکیے گا اس میں لہم من الحسنى وذال کھڑا زبر ذا لام زیر لی ذالی کاف میم پیش کم ذالکم قاف واو زبر قو ذالکم قو لام پیش لو ذالکم قول کاف میم پیش کم ذالکم قولکم یہاں پر اظہار شفوی ہوگا ذالکم قولکم با عین زبر با ضاد پیش دو بعض کاف میم پیش کم بعضکم با زیر بی بعضکم بی با عین زبر با بعضکم ببعض ضاد دو زیر ضن بعضکم ببعض یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا بعضکم ببعض عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا میم زیرہم علیہم غین زبر غ علیہم غضا ضاد زبر ضا علیہم غضا با دو پیش بن علیہم غضب یہاں پر اظہار شفوی ہوگا میم ساکن میں علیہم غضب آج کا سبق آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے جزاکم اللہ خیرہ